تعلیمی دھمک کے ساتھ قوم و ملت کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اسٹیج پر ایک سے بڑھ کر کے ایک علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب موجود ہیں۔ دارالعلوم کے اساتذہ اور دیگر علماء اہل سنت تشریف فرما ہیں۔ یہ دستار بندی کا جلسہ ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 29 طلبہ کے سروں پر علماء اور مشائخ کے مقدس ہاتھوں سے علم و فضل کی دستار باندھی جائے گی، اور یہ خوبصورت منظر آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کریں گے۔ یقیناً اس علاقے میں علم و فضل کا ایک ایسا قلعہ تعمیر کیا ہے دھسوا کے باشندوں نے کہ تا قیام قیامت علم کی روشنی یہاں سے پھوٹتی رہے گی اور علماء اور فضلاء پیدا ہوتے رہیں گے جو دین متین کی، مذہب حق اہل سنت و جماعت کی اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت اساتذہ کرام کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔ تو آئیے کچھ عرض معروض سے بیشتر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، انیس الغریبین، طٰہٰ و یاسین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد رسول اللہ نورم من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے۔ محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اشعار ہمارے بھائی کی فرمائش ہے تو میں اسے پورا کر دوں، بس اس کے بعد پھر فوراً بیان کا آغاز ہو۔ آج موڈ بنا کے آیا تھا کہ صرف تقریر کروں گا، لیکن ہمارے بہت سارے احباب جو تشریف لائے ہوئے ہیں ممبئی سے، اللہ رب العزت ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ایک اتنا شاندار مجمع، یہ آپ کی محبت کی دلیل ہے کہ دارالعلوم اہل سنت انصار العلوم کے جلسہ دستار بندی کے موقع پر آپ حاضر آئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سرکار غوث اعظم کی شان میں کچھ اشعار ملاحظہ فرما لیں۔ ایک بار اور پورا مجمع بآواز بلند درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم، سبحان اللہ، کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم، کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم، کرم کی نظر ہو کرم
کی نظر ہو ادھر غوث اعظم تیرے در سے جاؤں تیرے در سے جاؤں کدھر غوث اعظم تیرے در سے جاؤں کدھر غوث اعظم کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم پورا مجمع ایک بار سرکار غوث پاک کو پکار لے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے بڑے خوبصورت انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا یہ میرے امام کی طرف سے بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت ہے شعر ملادہ فرمائیں کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم اور ہم اور آپ نمازوں سے غافل رہتے ہیں مگر سرکار غوث اعظم کی نماز کی کیا شان ہے ملادہ فرمائیں نماز ایسی 40 برس تک پڑھی ہے نماز ایسی 40 برس تک پڑھی ہے نماز ایسی 40 برس تک پڑھی ہے عشاء کے وضو سے فجر غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر غوث اعظم بہت اچھے ماشاءاللہ تیرے سر بدھا ہے نجابت کا سہرا تیرے سر بدھا ہے نجابت کا سہرا تیرے سر بدھا ہے نجابت کا سہرا علی فاطمہ کا پسر غوث اعظم علی فاطمہ کا پسر غوث اعظم اور قدم ہے تیرا گردن اولیاء پر قدم ہے تیرا قدم ہے تیرا گردن اولیاء پر ولی تیرے زیر اثر غوث اعظم ولی تیرے زیر اثر غوث اعظم کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم نعرہ رسالت سبحان اللہ اور قدم چاہو اپنا جہاں پر بھی رکھو قدم چاہو اپنا جہاں پر بھی رکھو قدم چاہو اپنا جہاں پر بھی رکھو
ہے حاضر ہے دل اور جگر غوث اعظم ہے حاضر ہے دل اور جگر غوث اعظم کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم تیرے در سے جاؤں کدھر غوث اعظم آخری شعر ملاحظہ فرمائیں یہ شمشاد کی آپ سے التجا ہے یہ شمشاد کی یہ شمشاد کی آپ سے التجا ہے ارے دکھا دیجئے اپنا در غوث اعظم دکھا دیجئے اپنا در غوث اعظم کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم تیرے در سے جا کدھر غوث اعظم درود شریف جسے غوث کا نقش پا مل گیا ہے اسے شاہدی کا پتہ مل گیا ہے اللہم صلی اللہ کا نقش پا مل گیا ہے اسے شاہدی کا پتہ مل گیا ہے ملے غوث تو نبی مل گئے ہیں نبی جو ملے تو خدا مل گیا ہے بہت اچھا کلام ماشاءاللہ بہت بہتر ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں پرہیزگار ہوتے ہیں بے شک سبحان اللہ ان کے دل میں تقوی ہوتا ہے پرہیزگاری ان کے دل کے اندر ہوتی ہے خشیت ربانی میں وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتا ہے وہ اپنے ہر کام کو اللہ کے سپرد کر دیا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی محبت کی بھٹی میں اپنے آپ کو جلا کرتے جب وہ اپنے آپ کو کندن کر لیتے ہیں اللہ رب العزت کے فیضان کی بارش ان پر ہوا کرتی ہے معرفت خداوندی کا وہ جام پی لیا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا کرتے ہیں ان کے فیوز و برکات کو ہم لوٹا کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں جا کر کے ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے جب وہ نوافل کے ذریعے میرا بندہ قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اللہ رب العزت کی قدرتوں کا وہ مظہر بن جاتا ہے رب تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرماتا ہے میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا لیتے ہیں تو رب تبارک و تعالی ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوا کرتی ہے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے ولی متقی ہوا کرتے ہیں پرہیزگار ہوا کرتے ہیں بات خوف الہی کی آئی ہے میرے پیارے آج جبکہ ہمارے معاشرے سے
خوف الہی اٹھتا جا رہا ہے، اللہ کا خوف دل کے اندر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے، تاجر تاجر پر ظلم کر رہا ہے، ظلم و بربریت کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، خوف الہی کا تصور ذہن سے نکلتا جا رہا ہے۔ اللہ کا خوف جب دل کے اندر ہوتا ہے، خشیت ربانی جب دل کے اندر ہوتی ہے، تو ایسی صفت ہے یہ پیارے کہ جب یہ صفت دل کے اندر پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں انسان نیکیوں پر عمل کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے، اس کی نماز نہیں چھوٹا کرتی ہے، اس کا روزہ نہیں چھوٹتا ہے، اس کے لیے کہ دل کے اندر خوف الہی ہے۔ وہ ماں باپ کی عزت کرتا ہے اس لیے کہ دل کے اندر خوف الہی ہے۔ وہ شراب کا جام ہاتھ میں نہیں لیتا ہے اس لیے کہ دل کے اندر خوف الہی ہے۔ اس کی نگاہ آوارہ نہیں ہوا کرتی ہے اس لیے کہ دل کے اندر خوف الہی ہے۔ وہ کسی کے اوپر غلط نگاہ نہیں ڈالتا ہے اس لیے کہ اس کے دل کے اندر خوف الہی ہے۔ وہ حرام کمائی نہیں کیا کرتا ہے اس لیے کہ اس کے دل کے اندر خوف الہی ہے۔ اپنے استاذ کا وہ احترام کیا کرتا ہے اس لیے کہ اس کے دل کے اندر خوف الہی ہے۔ اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ اس کے دل کے اندر خوف الہی ہے۔ وہ اپنے گھر کو اپنے گھر سے باہر اپنا قدم نکالتا ہے تو یہ تصور میں رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری حرکتوں سے وہ باخبر ہے، میری نیکیوں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، میری خطاؤں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ یہی تصور اسے گناہوں سے بالکل پاک و صاف رکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اسی کو خشیت ربانی کہتے ہیں، اسی کو خوف الہی کہا جاتا ہے۔ حضرات رب تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا، اور رب کی بارگاہ سے اسے 2 جنتیں عطا کی جائیں گی۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، اے دارالعلوم انصار العلوم کے جلسے دستار بندی میں آنے والے خوش عقیدہ مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، سانسیں گزرتی جا رہی ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف اور بڑھاپے سے قبر کی طرف آپ کا سفر رواں دواں ہے۔ کبھی رات کی تاریکی میں آپ خوف الہی سے بھی روئے ہیں، کبھی آپ اللہ رب العزت کے خوف سے بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلا ہے، کبھی خشیت ربانی بھی آپ کے دل کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ کے اوپر کوئی معاملہ ہو جائے اور آپ سے بڑا کوئی آدمی آ جائے آپ اس سے ڈر جاتے ہیں، آپ کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین ہے، جو ساری کائنات کو رزق دے رہا ہے، جو ساری کائنات کی پرورش فرما رہا ہے، اس رب سے آپ کس طرح ڈر رہے ہیں؟ کیا یہی ڈرنے کا ماحول ہے؟ کیا یہی خوف کا معلوم ماحول ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بندہ ڈرتا ہے، میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کسی بندے کا بدن اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ درختوں سے پتے جھڑ جائیں۔ جس طرح درختوں سے پتے جھڑتے ہیں ایسے ہی وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جایا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اس کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رب کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین پیش کرتے ہیں، اس کے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رب کی بارگاہ میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آقا فرماتے ہیں اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، وہ جہنم سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ خوف الہی کتنی بڑی نعمت کا نام ہے، خشیت ربانی کتنی بڑی نعمت کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں آج کے دور کے بدعملی کو نگاہ اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ دل شب صبح تک سونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے، خوف خدا
شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ خوف خدا ہے نہ شرم نبی ہے، نماز ہم سے چھوٹ رہی ہے، روزہ ہم سے چھوٹا چلا جا رہا ہے، اور ہم بدعملیوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، دنیاوی علوم سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، دنیاوی علوم سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، ذلت و رسوائی ہمارے چاروں طرف ہم کو گھیرے ہوئے ہے، مگر ہم کو اب بھی احساس نہیں ہے۔ یہ معلم کائنات کانفرنس ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں تو اس کے معلمان، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، آیت کریمہ ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے علم دین عطا کیا گیا، جسے دین کی سمجھ عطا کی گئی، جسے علم دین دیا گیا، اسے خیر کثیر دیا گیا، اسے بہت زیادہ خیر دیا گیا۔ آپ غور فرمائیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں العلم نور، علم روشنی ہے۔ یہ علماء، یہ مقدس علماء کی جماعت ہے، یہ چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، ان کی روشنی، میرے آقا فرماتے ہیں علماء امت کا چراغ ہیں، علماء سورج الامہ، علماء امت کے چراغ ہیں۔ آخر ان کی عزت کیوں ہے؟ صرف اور صرف علم دین کی بنیاد پر، علم مصطفیٰ کی بنیاد پر، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، علم کے وارث ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، واہ واہ سبحان اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ علم کو روشنی سے تعبیر کیا گیا، علم اجالا ہے، جہالت تاریکی ہے، جہالت ظلمت ہے۔ جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں پہ اجالا ہوتا ہے، جہاں پہ علم ہوتا ہے وہاں پہ اتحاد اتفاق ہوتا ہے، جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں پہ تہذیب ہوتی ہے، وہاں پہ تمدن ہوتا ہے، وہاں پہ شرافت ہوتی ہے۔ جہاں علم ہوتا ہے وہاں پر اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو پانی سے تشبیہ دیا ہے۔ علماء کی مجلس ہے، میں کچھ علمی باتیں بھی آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو سمجھاتا چلوں کہ علم دین کی اہمیت کیا ہے۔ اگر علم دین کی اہمیت کو نہیں سمجھو گے تو دین سے دور ہوتے جاؤ گے، دین سے جب دور ہو جاؤ گے تو دنیا تمہیں کہیں بھی لے جا کر کے پٹک سکتی ہے۔ یہ علم دین ہے جو آپ کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، آپ کے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ غور فرمائیے، میرے آقا نے علم کو پانی سے تشبیہ دیا ہے۔ علم کو پانی سے کیوں تشبیہ دیا گیا؟ اس لیے کہ علم اور پانی کے بغیر انسان کی زندگی محال ہے، پانی کے بغیر انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے۔ وہ آبادیوں میں رہے تو پانی کی ضرورت، پہاڑوں پر رہے تو پانی کی ضرورت، جنگلوں میں رہے تو پانی کی ضرورت، معاشرے میں رہے تو پانی کی ضرورت، سفر میں رہے تو پانی کی ضرورت، حضر میں رہے تو پانی کی ضرورت۔ جس طریقے پر ایک انسان کی زندگی پانی کے بغیر نہیں گزر سکتی ہے، ایسے ہی ایک انسان کی زندگی علم دین کے بغیر نہیں گزر سکتی ہے۔ اس لیے علم کو پانی سے تشبیہ دی گئی، بے شک علم کو پانی سے تشبیہ دی گئی۔ نعرہ رسالت، معلم کائنات کانفرنس حضرت علامہ فاروق احمد صاحب قبلہ علیوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بہت علماء کے لیے دریا کی مچھلیاں، سمندر میں دریا کی مچھلیاں مغفرت کی دعائیں مانگتی ہیں۔ علماء کے لیے دریا کی مچھلیاں کیوں
مغفرت کی دعا مانگتی ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ایک عالم دین اور کہاں دریا کی مچھلیاں. دونوں میں کیا تناسب ہے؟ دونوں میں کیا مناسبت ہے کہ دریا کی مچھلیاں علماء کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں؟ وجہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں بہم یمطرون وبہم یرزقون. انہی علماء کی وجہ سے اللہ آسمان سے رزق عطا فرماتا ہے. انہی علماء کی وجہ سے اللہ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے. اور جب آسمان سے بارش کے قطرات گرتے ہیں تو دریا کی مچھلیوں کے لیے پانی ایک زندگی ہے. بغیر پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی ہے. تو جب آسمان سے رب کی رحمت برستی ہے اور دریا کی مچھلیاں ان کے لیے زندگی کا سامان فراہم ہوتا ہے رب کی جانب سے, تو وہ خوش ہو کر کے علماء کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. اے میرے پروردگار, جن کی وجہ سے, جن کے سبب تو آسمان سے رحمت کی بارش نازل فرما رہا ہے, اے میرے پروردگار ہم دعا کرتی ہیں کہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, ان کے خطاؤں کی بخش. بہت عمدہ, سبحان اللہ. اس لیے علماء کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہیں دریا کی مچھلیاں. بہت دریا کی مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں, سوراخوں کے اندر چیونٹیاں دعائیں کر رہی ہیں. آپ غور فرمائیے علم کی کیا اہمیت ہے, علم دین کی کیا اہمیت ہے. میرے پیارے آقا رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم روشنی ہے. اور یاد رکھو جب علم اللہ کا نور ہے تو اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا. بے شک, بے شک, سبحان اللہ. اللہ کا نور کسی گنہ نہیں دیا جاتا ہے, نہیں دیا جاتا ہے. آج ہمارے طلبہ ہیں یا کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ آج سب یہی شکایت کرتے ہیں حافظہ کمزور ہو گیا ہے. آپ خود تصور کریں اور سوچو کہ پہلے کے مقابلے میں آپ کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے. آپ کو ایک موبائل نمبر بھی کسی کا یاد نہیں ہے. آپ موبائل کے سہارے ہیں, آپ کی موبائل میں ساری چیزیں سیو ہیں, محفوظ ہیں, آپ اس پر بھروسہ کر رہے ہیں. آپ کا حافظہ کمزور ہو گیا, گناہوں کا گراف بڑھ گیا. جب گناہوں کا گراف بڑھ گیا تو حافظہ کمزور ہو گیا. آؤ ذرا دیکھو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے استاذ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے, حضور کوئی وظیفہ بتا دیجئے. آج طلبہ حاضر ہوتے ہیں علماء کے پاس, حضرت کوئی تعویذ لکھ دیجئے, حافظہ کمزور ہے کبھی ہو جائے, حافظہ کمزور ہے مضبوط ہو جائے. حضرت علامہ الشیخ امام حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے استاذ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کیا حضور حافظہ کمزور ہے. آپ نے ربائی میں اس کا ذکر کیا ہے, شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. میں نے اپنے استاذ حضرت وکیل کی بارگاہ میں شکایت کیا حضور میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے. تو میرے استاذ نے کہا اے شافعی تو گناہوں کو چھوڑ دے, تیرا حافظہ قوی ہو جائے گا. تو گناہوں کو چھوڑ دے, فاوصانی الی ترک المعاصی. تو میرے استاذ نے مجھ سے کہا فاوصانی الی ترک المعاصی, گناہوں کو چھوڑنے کی وصیت انہوں نے کیا. فإن العلم نور من الہ, اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا ہے. اللہ کا نور متقی کو دیا جاتا ہے, اللہ کا نور پرہیزگار کو دیا جاتا ہے, اللہ کا نور نمازوں کی پابندی کرنے والے کو دیا جاتا ہے, اللہ کا نور اپنے استاذ کا ادب و احترام کرنے والے کو دیا جاتا ہے, اللہ کا نور اپنے شیخ طریقت کی تعظیم کرنے والے کو دیا جاتا ہے. اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا ہے. اس لیے آؤ تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو, خوف الہی اپنے دل کے اندر بساؤ. طلبہ سے بھی میں مخاطب ہوں,
طلبہ اپنے اندر خوف الہی پیدا کریں، خشیت ربانی پیدا کریں، تب علم کا نور اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں ان کو حاصل ہوں گی، تب وہ عالم ربانی بن کر کے چمکیں گے، اور جب وہ عالم ربانی بن جائیں گے تو جہاں بھی جائیں گے وہ اپنے علم کی روشنی سے اجالا پھیلاتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ جس طرف جائیں گے کامیابیاں ان کے قدموں کو چومتی نظر آئیں گی، لوگ ان کی تعظیم و توقیر کے لیے ہاتھ باندھے کھڑے رہیں گے۔ آج کچھ علماء شکایت کرتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ تعظیم و توقیر نہیں کرتی ہے علماء کی۔ میں کہتا ہوں اگر عالم ربانی اپنے عالمانہ شان و شوکت کے ساتھ رہے تو قوم کیا، قوم کے بڑے بڑے لوگ بھی ان کے قدموں کو چومتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کی عزت کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ فاروق صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا ماشاءاللہ، علم کی برکتیں ہیں۔ آج یہ جو اجالے نظر آ رہے ہیں، بہت اچھا بیان ماشاءاللہ، یہ روشنی نظر آ رہی ہے، دارالعلوم انصار العلوم کی چمکتی ہوئی عمارت، علماء کا جم غفیر، عامت الناس کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع، اس بات کی طرف تال ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ علم کا ایک عظیم الشان قلعہ ہے، اس کی روشنی سے ہمارا دل بھی اجالے میں ہے، ہمارے ماحول بھی ہمارے اجالے میں ہے، ہمارا معاشرہ بھی اجالے میں ہے۔ اس لیے مدرسوں کو مضبوط کرو، مکتب کو مضبوط کرو۔ آج 4000 روپے تو کہتے ہیں عالم صاحب 4000 روپیہ دے لے دیجئے اور مکتب میں بچوں کو پڑھائیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا بچہ جاہل ہے، آپ کا بچہ تلفظ کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھ پا رہا ہے، آپ کا بچہ الف لام میم اور الم ترا سے لے کر کے قل اعوذ برب الناس تک آپ کا بچہ قرآن پاک تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ پا رہا ہے، اور ما یجوز بہ الصلاۃ بھی نہیں ہے اس کے پاس، نماز اس کی نہیں ہو رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ لاکھوں روپیہ میری قوم نہ جانے کیسی کیسی چیزیں میں صرف کر دیتی ہے، مگر جب علم دین کے مکاتب اور علم دین کے قلعوں کی تعمیر کی بات آتی ہے تو بہت دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مکتب میں 50 روپیہ بھی قوم کے لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں یہ رونا رویا جاتا ہے کہ ہمارے بچے جاہل ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ علماء کو اچھی تنخواہیں دو اور اچھی تنخواہیں دے کر کے اپنے مکتب کی تعلیم کو مضبوط کرو، اپنے نظام تعلیم کو اور تعلیمی سسٹم کو، ایجوکیشن سسٹم کو آپ مضبوط کرو۔ آپ کا بچہ انگلش بھی سیکھے، آپ کا بچہ عربی بھی سیکھے، آپ کا بچہ ہندی بھی سیکھے، آپ کا بچہ سائنس بھی سیکھے، آپ کا بچہ جغرافیہ بھی سیکھے، آپ کا بچہ دینی اور دنیاوی دونوں علوم میں مہارت تامہ حاصل کرے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا، سبحان اللہ، آپ کو اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا۔ میں نے ٹائٹل دیکھ کر کے اپنا موضوع بدل دیا ہے، معلم کائنات کانفرنس ہے، بہت خوب، سبحان اللہ، معلم کائنات۔ میرے آقا کو معلم بننا بہت پسند تھا، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تعلیم دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں علم کی روشنی پھیلانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ آج ہمارے مدارس کے نظام تعلیم اور مکاتب کے نظام تعلیم میں جو کمزوریاں آ رہی ہیں، ان کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور علم کی روشنی پھیلانے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آؤ دیکھو علم کی روشنی کیسی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، نبی کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر کے بھیجا گیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم علم کی روشنی پھیلانے والے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اصحاب صفہ
کو علم شریعت اور علم طریقت بتانا شروع کیا تو وہی اصحاب الصفہ ہیں جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، علم دین سیکھ رہے ہیں، فقہ اور مسائل شرعیہ سیکھ رہے ہیں، نبی کونین کے دربار گہربار میں حاضر ہو کر کے روح انور کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ وہ صحابہ جنہیں اولین فائزین کہا گیا، وہ صحابہ کرام جن کی عظمت کو اللہ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا، وہ صحابہ جن کے رکوع کا ذکر قرآن میں، جن کے سجدے کا ذکر قرآن میں، جن کے تقوی کا ذکر قرآن میں، جن کے فضیلت کا ذکر قرآن میں، جن کے رکوع اور سجدے کا ذکر قرآن میں، جن کی شجاعت کا ذکر قرآن میں، جن کی بہادری کا ذکر قرآن میں، جن کی نصرت و حمایت کا ذکر قرآن میں، جن کی ہجرت کا ذکر قرآن میں، وہ صحابہ کرام ہیں۔ آج صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، آؤ صحابہ کرام کی عظمت کو بھی سمجھتے چلیں اور دور حاضر کے فتنوں کو بھی سمجھتے چلیں، صحابہ کرام کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بساؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحابی کا نجوم میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم میں سے جس نے ان کی اقتدا کیا راہیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا کوئی صحابی ایک مشت جو صدقہ کرے اور اس کے مقابلے میں کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے تو میرے صحابی کا ایک مشت جو صدقہ کرنا احد پہاڑ سونے کی شکل میں صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ ایک مشت جو صدقہ کریں، وجہ رخ مصطفیٰ کی زیارت کر کے صحابیت کی منزل پر فائز ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر دم عید ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر دم عید ہوتی تھی، خدا کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر دم عید ہوتی تھی۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے باہمی معاملات کو معاف فرما دیا ہے۔ آپ کو زبان تان دراز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے میرے تمام صحابہ جنتی ہیں، میرے تمام صحابہ عادل ہیں، میرے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ وہی تو صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جس طرح موسیٰ کی قوم نے کہا تھا اے موسیٰ آپ جائیے لڑیے، آپ کا رب لڑے، ہم یہیں بیٹھ کر کے دیکھتے رہیں گے۔ نہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو تو ہم سمندروں میں کود جائیں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کا اشارہ ہو تو ہم جلتے ہوئے شعلوں میں کود جائیں، یا رسول اللہ آپ اشارہ فرما دیں تو ہم پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں۔ میرے آقا خوش ہو گئے اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا، اے اللہ میرے صحابہ کی خدمات کو قبول فرما لے، اے اللہ انہیں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ غور فرمائیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت
سلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، معلم کائنات کانفرنس، جلسہ دستار بندی، دارو اہل سنت انصار العلوم، علماء اہل سنت، حضرت علامہ فاروق ندامی صاحب اللہ بہت اللہ بھائی اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی عظمتوں کا کیا پوچھنا، آج صوفیت کی شکل میں اور شیعیت اور رافضیت کی طرف جا کر کے بہت سارے لوگ صحابہ کرام کی بارگاہوں میں زبانیں تان دراز کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اہل سنت و جماعت کی حفاظت فرمائے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان نے ایک فکر دیا ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے سنی صحیح العقیدہ مسلمان حضرت امام حسین کو بھی مانتے ہیں، حضرت امام حسن کو بھی مانتے ہیں، سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر کو بھی مانتے ہیں، سیدنا مختوم اشرف جہانگیر سنانی کی چھوچھوی کو بھی مانتے ہیں، حضرت سیدنا سرکار غریب نواز کو بھی مانتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کے مقدس بندوں کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے امام سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ مجتہدین، اسلاف کرام، بزرگان دین، اللہ کے محبوب اور نیک بندے، صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہو یا ولیوں کی مقدس جماعت ہو، ہم سب ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے، اس لیے ان کو مان رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہر خوش عقیدہ مسلمان اللہ کے ولیوں کو مان رہا ہے، صحابہ کو مان رہا ہے، اہل بیت اطہار کو بھی مان رہا ہے، اللہ کے مقدس بندوں کو بھی مان رہا ہے، ائمہ مجتہدین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے امام نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آؤ ذرا دیکھو، سیدنا سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ عنہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں بغداد شریف، علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ ماں و بہنوں، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو علم دین کی طرف رغبت پیدا کرو، علم دین کو سکھانے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرو۔ جب وہ عالم ربانی بن جائیں گے، حافظ قرآن بن جائیں گے، عالم دین بن جائیں گے، تو قسم خدا کی تمہارے خاندان کی بخشش کی ضمانت، خاندان کی بخشش کی ضمانت بن جائیں گے۔ ایک عالم دین جب خاندان میں ہوتا ہے تو اس کی کتنی برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ ہیں، والدہ کی خدمت میں آئے، امی جان کہا کیا بیٹا کیا بات ہے؟
کہا علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ بغداد۔ کیسے جاؤ گے؟ بغداد جاؤں گا امی جان، ایک تاجر تجارتی قافلہ جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے بیٹا، ادھر کھڑے ہو جاؤ، یہ ایک لڑکا ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہو میں کیا نام بیٹا؟ احمد نام کا ایک لڑکا گم ہو گیا ہے۔ اگر اس کے والدین یہاں پر ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں، اسٹیج پر وہ لڑکا یہاں پر آ گیا ہے، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چائے پلاؤ یہیں بٹھا کر، چائے پلاؤ ابھی صحیح ہو جائے گا، کہیں نہیں جائے گا۔ یہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد۔ یہ دیکھیے مل گئے صاحب، میں نے کہا تھا نا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی جان، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، بچپن کا زمانہ ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ عنہ، جن کی شان بہت بلند ہے، میرے امام نے بڑے خوبصورت انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ان کا مہینہ چل رہا ہے، 11ویں شریف کا مہینہ، اللہ اکبر۔ سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ، امی جان میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں بغداد، ہاں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، بڑھاپے کا وقت ہے، اس وقت جب کہ ماں کو ضرورت ہے کہ میرا بیٹا میری بارگاہ میں رہے، میری خدمت کرے، اس وقت آپ کی امی جان کرتی ہیں، بیٹا جب بات علم دین کی آئی ہے تو میں تمہیں روک کیسے سکتی ہوں، جاؤ بیٹا، میں تمہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے اجازت دیتی ہوں۔ حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کے اس سیرت سے اور اس اجازت سے ماں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو علم دین کے لیے بھیجا کرو۔ حضرت سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ماں نے کہا بیٹا کچھ وصیتیں کر رہی ہوں، پتہ نہیں ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، زندگی کا کیا بھروسہ ہے۔ ماں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے میں تمہیں کچھ وصیت کر رہی ہوں، بیٹا ان وصیتوں کو ذہن و فکر میں بٹھا لینا، اس پر عمل کرنا، کامیابی تمہارے قدموں کو چوم لے گی۔ اے میرے بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا، تم پر مصیبتوں کا پہاڑ آ جائے مگر کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچائیوں کے دامن میں رہنا، ہمیشہ سچ کے لگام کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، سچوں کا ساتھ ہمیشہ رہے، سچائیوں کو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھنا، جھوٹ نہ بولنا، اپنے استاذ کا ادب و احترام کرنا، اپنے مشائخ کا ادب و احترام کرنا، بیٹا علم دین بڑے ذوق و شوق سے حاصل کرنا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی والدہ نے بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں اپنے بیٹے کو رخصت کر دیا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم جب جانے لگے تو 40 اشرفیاں ابا میں سل دیا، اور بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر جب راستے میں پہنچے ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا تو سب لوگ اپنے اپنے مال کو چھپا رہے تھے، کوئی ریت کے نیچے چھپا رہا ہے، کوئی زین کے نیچے چھپا رہا ہے، کوئی پتھر کے نیچے چھپا رہا ہے، مگر اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے چہرے پر کوئی خوف و ہراس نہیں ہے، اس کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہے، وہ اطمینان سکون سے کھڑا ہے۔ ایک ڈاکو آیا، جبکہ ڈکیتوں کا نام سن کر کے لوگ خوف سے کانپ جایا کرتے تھے، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، مگر اللہ کا ولی ہے۔ ایک نے آ کے پوچھا، بیٹا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟
کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ دوسرا آیا پھر اس نے وہی سوال کیا، کہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ تیسرے کے سوال کا جواب دیا، میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ آپ نے سچ بولا۔ اور پھر حالت یہ ہوئی کہ جب سارا سامان لوٹ لیے اور آپس میں گفتگو چلنے لگی تو ایک ڈاکو نے کہا ایک بچہ فلاں پہاڑی کے پاس مجھے ملا تھا، میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ دوسرا بولا میں نے پوچھا تھا، تیسرا بولا میں نے بھی پوچھا تھا، چوتھا بولا میں نے بھی پوچھا تھا۔ بات جب واضح ہو گئی تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا دیر نہ کرو، بلاؤ اس بچے کو۔ وہ کون سا بچہ ہے؟ ہمارا نام علاقے کے لوگ سن لیتے ہیں تو خوف سے بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں۔ بچے اپنی ماؤں کے آنچلوں میں اپنے سروں کو چھپا لیتے ہیں۔ یہ کون سا بچہ ہے کہ جو بچہ ہمارے سامنے آ کر کے بغیر کسی خوف و ہراس کے جواب دے رہا ہے سوالوں کا؟ بلا کر کے لاؤ۔ غوث اعظم دستگیر تشریف لے جاتے ہیں اطمینان و سکون کے ساتھ، اور جب ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھنا شروع کیا تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے ڈاکوؤں کے سردار سن لے، جب میں اپنی والدہ سے جدا ہوا تھا تو میں نے اپنی والدہ سے عہد کیا تھا کہ میری والدہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے میں نے سچ بول دیا ہے۔ میں ہمیشہ سچ کے ساتھ ہوں، میں کبھی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں۔ میں نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھایا ہے، میں نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بیٹا غوث اعظم اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ اور میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ سارے ڈاکو اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار ہو رہا ہے، ہچکی بندھ جاتی ہے، آنکھیں سامن بھادوں کی طرح برس رہی ہیں۔ آج کے بعد میں کسی کو یتیم نہ کروں گا، کسی کو بیوہ نہ بناؤں گا، کسی کو قتل نہیں کروں گا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا، کسی کے سر پہ تلوار نہیں ماروں گا، کسی کا مال نہیں لوٹوں گا، کسی کا مال نہیں ہڑپوں گا۔ وہ کانپ رہا ہے، لرزہ پر اندام ہے، وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کر رہا ہے۔ ایک نگاہ خیس اٹھتی ہے، میرے سرکار غوث اعظم کی ایک نگاہ اٹھتی ہے، ان تمام ڈاکوؤں کو اللہ کا ولی بنا دیا جائے۔ پورے مجلس سے ماشاء اللہ ہاتھوں فلاں بلند کر کے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان مارحلو بریلی، فیضان مختوم سمدہ، فیضان سیدی سالار مسعود غازی، علماء اہل سنت علامہ فاروق صاحب اللہ نظامی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بریلی شریف کی سرزمین سے پکار اٹھے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ وہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے امام فرماتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطر ملا تا نہیں کوتا تیرا،
شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. وہ سرکار غوث اعظم دستگیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ. سرکار غوث پاک کی شان ہے کہ دل کے اندر تقوی ہے, پرہیزگاری ہے. ان اولیاء الا المتقون کا مژدہ سنایا جا رہا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا مژدہ سنایا جا رہا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون کا مژدہ سنایا جا رہا ہے. لهم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کا مژدہ سنایا جا رہا ہے. یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, یہ اللہ کے مقدس بندے ہیں, نیک بندے ہیں جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں, پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں, صبح شام اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, خشیت ربانی ان کے دل کے اندر ہے, تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں. آؤ ذرا دیکھو تقوی جس دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے میرے پیارو, اللہ سے ڈرتے رہو, نمازوں کی پابندی کرو, روزوں کی پابندی کرو, شریعت مطہرہ کی پابندی کرو, شراب اور جوئے سے اپنے آپ کو بچاؤ, حرام خوری سے اپنے آپ کو بچاؤ, حلال روزی اپنے اندر کماؤ اور معاشرے کو صالح معاشرہ بناؤ. تب جا کر کے رب کی رحمتیں بھی نازل ہوگی, اللہ کا کرم بھی نازل ہوگا, رحمتیں بھی ساتھ ہوں, برکتیں بھی ساتھ ہوں. بات بس اتنی سی ہے مومن تو بن جائے کوئی, بات بس اتنی سی ہے مومن تو بن جائے کوئی. آج ذلت و رسوائی کا منہ ہم دیکھ رہے ہیں, مسجدوں کو ہم آباد نہیں کرتے ہیں اس لیے غیر مسجدوں پر قبضہ کر رہے ہیں, دوسرے لوگ مسجدوں کو منہدم کر رہے ہیں. ہم نے مدرسوں کو مضبوط نہیں کیا تو آج حال یہ ہے کہ مدرسوں کے تعلق سے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں. اگر ہم نے مدرسوں کو مضبوط کیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا. اس لیے مدرسوں کو مضبوط کرو, یہ اسلام کے قلعے ہیں, یہ اسلام کے شریعت اسلامیہ کے محافظ ہیں, یہ سب اسلام کے قلعے ہیں. آج ابھی طلبہ یہ کرسیاں لگائی جا رہی ہیں, آپ یہی طلبہ جب آئیں گے تو آپ کے نگاہوں کے سامنے ہوں گے خوبصورت مناظر آپ دیکھیں گے. ان کے سر پر دستار باندھی جائے گی, ایک ذمہ داری انہیں دی جائے گی, اب تمہیں علم دین کی نشر و اشاعت کرنا ہے. تم عالم بن گئے ہو, تم حافظ بن گئے ہو, تم قاری بن گئے ہو, تم قرآن کی تلاوت کرنے والے بن گئے ہو. آج ہم قرآن سے بھی غافل ہیں. قرآن طاق میں رکھا ہوا ہے, اسے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے, اور آپ کے گھر میں ہال میں ٹی وی لگی ہوئی ہے, دن رات اس کی صفائی چل رہی ہے, کوئی ہمیشہ اس کی صفائی چل رہی ہے, اسے آپ دیکھ رہے ہو, صبح دیکھ رہے ہو, شام دیکھ رہے ہو, ہمیشہ آپ اسے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہو. ارے جس قرآن کو دیکھنے کے لیے میرے پیارے آقا فرماتے ہیں قرآن کو دیکھنا عبادت ہے, قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. اس قرآن کو طاق میں مسلمانوں نے سجا کر کے رکھا ہے. میرے دوست قرآن کی برکتیں کیسے حاصل ہوں, قرآن کی رحمتیں کیسے حاصل ہوں. قرآن طاق میں سجانے کے لیے نہیں ہے, اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ امت مسلمہ قرآن کے حکام پر عمل کر کے اپنی زندگی کو مکمل طور سے اسلام کے سانچے میں ڈال کر کے دنیا والوں کو بتا دے کہ ہم وہ قوم نہیں ہے جو ہمیشہ گناہوں میں مبتلا رہنے والے ہیں. ہم وہ قوم ہے جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے ہیں. اپنی امت کو قیاس اقوام عالم پر نہ کر, ہے جدا تعمیر میں قوم رسول رسول ہاشمی کی ہم قوم ہیں. اپنی شناخت کو جانو, اپنی پہچان مسلمانوں کرو. ہم کیا ہیں؟ اللہ اکبر. وہ محبوب جس محبوب کی امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, میرے مولا تو مجھے امت محمدیہ میں شامل فرما دے.
نبی کی امت میں شامل فرما دو تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم شامل ہیں، تو ہمارا عمل بھی بہت اونچا ہونا چاہیے، ہمارا کردار بھی بہت اونچا ہونا چاہیے۔ جب ہم ساری قوموں میں سب سے افضل قوم ہیں تو ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہماری صبح و شام، ہماری تجارت، ہمارا بزنس، ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہماری کمیونٹی، یہ سب سے افضل والا ہونا چاہیے۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم گناہوں سے اپنے معاشرے کو پاک و صاف کر لیں۔ ماشاء اللہ۔ یہ علم کی وجہ سے ہوگا۔ جہاں پر علم نہیں ہوتا ہے نا، وہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، باہمی نزاع ہوتا ہے۔ جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں پہ روشنی ہوا کرتی ہے، اس لیے علم کو نور سے تشبیہ دی گئی، علم کو پانی سے تشبیہ دی گئی۔ آپ غور فرمائیں علم کا کتنا اہم مقام ہے، علم کی روشنی کتنی عظیم ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے علم کی اہمیت کو